دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔ کچھ لمحوں کے لیے اپنا اور اپنے محبوبوں کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ حق کہنے کی، حق سننے کی، حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ولی کامل عاشق رسول الثقلین حضرت خواجہ پیر سید سردار علی شاہ بخاری دیڑوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک سے ہم نے جب انہوں نے اپنے مرشد سے کلمہ حاصل کیا تو پھر آپ نے اس کلمے کو پڑھا، کیونکہ ایک ہوتے ہیں رسمی رواجی مرید، ایک ہوتے ہیں صحیح حقیقی مرید۔ حقیقی مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے مرشد سے سبق حاصل کرے تو پھر اس کو یاد کرے اور اس سبق پر اپنی زندگی گزارے، پھر تو اسے کچھ مل جاتا ہے۔ کیونکہ میرے مرشد کے جو والد تھے حضرت سائیں حافظ مائی، یہ حافظ قرآن تھے۔ یہ جب مرید ہونے گئے دیڑھ شریف کے اندر تو حضرت پیر قبلہ سید سردار شاہ نے فرمایا بہت لوگ آئے مرید ہونے کے لیے چلے گئے، لیکن ہم جو سبق دیتے ہیں وہ یاد کوئی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا حضور آپ مجھے بیعت کریں اور مجھے سبق دے دیں، میں آپ دربار میں اس دن حاضر ہوں گا جس دن سبق یاد ہوگا۔ پھر آپ نے سبق یاد کیا۔ میاں علی کے علاقے کے رہنے والے تھے، آپ جنگلوں میں چلے گئے، گھر والوں سے کہا کہ کالے چھولے بنے ہوئے اور کچھ اس طرح کا وہ ایک کڑے کے اندر ڈال کر مجھے دے دے اور میرے پیچھے نہ آنا، کیونکہ میرے مرشد نے کہا سبق یاد کریں۔ پھر آپ جنگل میں نکلے، وہاں ایک دریا تھا، اس دریا پہ ایک جگہ پہ آپ بیٹھے، اس کے اندر آپ نے اپنے آدھا جسم پانی کے اندر تھا اور پھر بیٹھ کے آپ نے کلمہ شریف پڑھا، کیونکہ کلمہ اس کلمے سے 14 طبق بڑھے۔ یہ رسم و رواج نہیں، یہ فقر سمجھتا ہے کہ آپ لا کس کی کر رہے ہیں، الا اللہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور پھر وہ ٹھنڈا یک جو پانی تھا نا وہ ابلنے لگا، اور نیچے جو مائیاں تھی نا اس دور میں، اب تو سہولتیں آ گئی ہیں، اس وقت لوگ دریاؤں پہ جا کر مائیاں کپڑے دھویا کرتی تھی اور ساتھ وہ اپنی ایک کڑائی لے کے جاتی تھی جس میں پانی گرم کرتی تھی کپڑے دھونے کے لیے۔ اب انہیں گرم پانی ملنے لگا، انہوں نے کہا یہ ٹھنڈا چشمہ ہے، اس سے ٹھنڈا پانی آتا ہے، گرم پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ اوپر جا کر انہوں نے دیکھا ایک بندہ خدا اللہ کی ذات والا کے اندر مست لست ہو کر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے۔ تو پھر جب یہ وقت آتا ہے تو جب شیر پاک گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سید سردار شاہ کو سبق پڑھایا تو یہ ان کے کلمات ہیں، جب آپ نے پڑھ لیا سیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ مطمئنہ نور الہی، مطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ بہت خاص جو اللہ والے ہیں یہ ان کو ملتا ہے، یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہے۔ فرمایا مطمئنہ نور الہی ہے، سانو ہاتھی رمز بجائیے۔ ہاتھی کہتے ہیں مرشد کو، سانو اپنے مرشد نے یہ بات بتائی ہے۔ کیا بتایا؟ عامہ لوکاں خبر نہ کائیے، ہر بندے کو اس کی خبر نہیں۔ وہ فرماتے ہیں باجوں مرشد نکلے نہ دل دا بلہ، یہ دل کے اندر جو تیرے دنیا خیالات، عورتیں مرد بچے، کوٹھیاں گاڑیاں، ہرس ہوس، یہ اس وقت تک ختم نہیں ہوتا جب تک کامل کی نگاہ تیرے اوپر نہ پڑ جائے۔ باجوں مرشد نہ نکلے دل دا بلا، اور آگے فرماتے ہیں باجوں مرشد کلمے دی سار نہیں، مرشد کے بغیر کلمے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ بیڑا باج موہانیاں پار نہیں، بن رابر شاہ سردار نہیں، شاہ سردار بھی کچھ نہیں اگر اس کا رابر نہ ہو۔ کیوں کہ باجو مرشد کے بغیر کفر اسلام آپس میں مکس ہو جاتا ہے۔
जाता, कामिल हो तो वो उसको फिर सही तरीके पे लगाता है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक उसकी जिंदगी बनाता है और उसे कलमे की तलकीन करता। तो हमारे आज के मौजू का नाम भी इसी के साथ मिलता जुलता है। नाम है मौजू का गाफिल इंसान। गफलत बहुत बुरी चीज है, ये बड़ा अहम मौजू है। गाफिल इंसान, अगर किसी एक के दिल में भी आज ये बात बैठ गई तो हमारी ये सुनाई हुई सारी बातें कबूल हो जाएंगी। अल्लाह फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का इत्मीनान, दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकबूल मशहूर किताब मकाशिफतुल कुलूब में लिखते हैं, गफलत की मुज़म्मत और बुराई में बहुत कुछ आपने तहरीर फरमाया, जिसका खुलासा यह है कि गफलत वो मोहलक मरज है। गौर से सुनना, जो तंदुरुस्त और कामयाब इंसान को बीमार और नाकाम बना देती है। गफलत किसी चीज के अंदर भी हो सकती है, इबादत के अंदर भी, काम के अंदर भी, पढ़ाई के अंदर भी। जो लोग गफलत करते हैं वो कामयाब नहीं होते, वो नाकाम होते हैं। तो वो फरमाते हैं ये इतनी बड़ी बुराई है कि कामयाब इंसान को नाकाम कर देती है। मोहलक बीमारी है गफलत। मसलन शख्स नेमत दौलत से महरूम रहता है, यही वजह है कि गाफिल इंसान नेमत और दौलत वाले आदमी से हसद करने लगता है। ये आपने अक्सर देखा होगा। एक बंदा ऐसा होता है कि जो आप तो कुछ नहीं करता, ना उसके पल्ले कुछ होता है, लेकिन जिनके पास होता है ना उनके साथ हसद करता रहता है, उनका जिक्र करता है। ये देखो जी गाड़ियां, ये देखो जी इनका ये, इनका फलान, इनका टिमकान। खुद तो आपने उसने कोई मेहनत की होती है और ये बीमारी उसको लग जाती है, हसद की बीमारी। फिर उससे जहरीली शुआएं निकलती हैं आंखों से, और ये कामयाब लोगों को जब लगती हैं तो उसको कहते हैं नजरे बद। ये अंदर का हसद होता है बंदे का, जो दूसरे को नजर लगा देता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर किसी के पास कोई नेमत देखे तो माशाअल्लाह कहा करो, तो दुआ किया करो अल्लाह ने उसे दिया, अल्लाह उसे और दे। ये जलने बुझने वाला काम छोड़ दे। ये बरादरियों के अंदर बहुत ज्यादा है, पढ़े लिखे तबके के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है कि हर किसी की टांगे खींचते रहते हैं कि ये कामयाब क्यों हो गया, इसके बच्चे कामयाब क्यों हो गए। तो ये बहुत बुरी बात है। तो फरमाया गफलत एक ऐसी बीमारी है जो हर कामयाबी के रास्ते की रुकावट है। गफलत। इमाम गजाली फरमाते हैं एक नेक आदमी ने अपने उस्ताद को ख्वाब में देखा और पूछा आपके नजदीक सबसे बड़ी हसरत कौन सी है? हसरत। तो उस्ताद ने जवाब दिया गफलत सबसे बड़ी हसरत है। बात नहीं समझ आई? एक कामयाब बंदा है, एक नौजवान लड़का ले लेते, उसने अपनी क्लास में सबक सही याद किया, वो निकल गया, पास हो गया। अब उसका क्लास फेलो हसरत के साथ निगाह उस वक्त अपने रिजल्ट को देख रहा है, हसरत के साथ बातें कर रहा है। वो देखो ना जी, और भाई उसने तो मेहनत की है, बाप का पैसा हलाल किया है, और तूने क्या किया? ना उस्ताद की मानी, ना अपने बाप की मानी, और संगी दोस्तों के अंदर तूने अपना वक्त जाया कर दिया। तुझे क्या मिला? दरूद पाक पढ़े जी, हसन को बुला के नहीं, फिर पढ़ो। गफलत कामयाबी के रास्ते में हसरत बन जाती है, इसी से आगे हसद बनता है और बहुत कुछ इससे बनता है। मैल बुराई गफलत। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं किसी शख्स ने हजरत ज़ुन्नून मिस्री को ख्वाब में देखा।
ہم عراق کے اندر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کی حاضری کر چکے ہیں۔ ان کا دربار اور حضرت جنید بغدادی اور حضرت سری سکتی جو ان کے ماموں مرشد ہیں، یہ قریب قریب ایک ہی باغ کے قریب ہیں اور درمیان میں بہت بڑا باغ ہے کھجور کا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ذوالنون مصری کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑے کیا اور فرمایا اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا پھر بھی مجھ سے غافل رہا۔ بھئی تم محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو اور غفلت بھی کرتے ہو۔ اب یہاں ہر بندہ کہتا ہے ہمیں حضور سے محبت ہے، نہیں کہتے ہو؟ بولے نا ہے محبت، لیکن آپ نے حضور کی کون سی بات مانی؟ صرف جمعہ فرض ہے، جمعے کے علاوہ نماز فرض نہیں ہے؟ تو بولو نا، جو کام کی بات ہے تو آپ بولنے نہیں چاہتے ہیں، سننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ موت تو اپنے وقت پہ آئے گی نا۔ پہلے تو موت یہ ہے کہ فجر کے ٹائم تم اٹھو، نماز پڑھو، پھر تو ہم مانیں کہ تمہیں حضور سے محبت ہے۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں اللہ نے مجھے کھڑا کیا، فرمایا تو دعوے تو میری محبت کے کرتا رہا ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، منہ ٹیڑے کرتا رہا ہے، تو نے تو ہماری مخالفت کی ہے، تو ہمارا دشمن ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی؟ خوش محبت ہونے ضرورت نہیں ہے بھائی کسی کی بھی، سید ہے تب، امتی ہے تب، اعلیٰ ہے، امیر ہے، غریب ہے، یہ بات وہاں نہیں چلتی۔ وہاں کامیاب وہ ہے جو ان کی بات مانے۔ جو شخص اپنی اولاد کو نماز کا نہیں کہتا اسے بھی سزا ہوگی، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ وہ بات کسی کمانڈ میں رہے، اگر وہ خود پڑھتا ہے نماز، مسجد میں آتا ہے پڑھتا ہے، بچوں کو نہیں کہتا، آواز نہیں دیتا، بیوی کو بچوں کو ڈرتا ہے اسے سزا ہوگی، اسے سزا ہوگی۔ کیوں؟ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 سال کا جب یہ ہوا ہے تو اسے نماز کا کہو، 10 سال کا ہوا ہے تو مار کر نماز پڑھواؤ۔ اس زمرے میں سارے آ رہے ہیں، سب اس کے اندر آ رہے ہیں، بڑا سخت مسئلہ ہے۔ جس نے محبت کا دعویٰ کیا ہے وہ پھر محبت کر کے دکھائے۔ محبت یہ نہیں ہے کہ رسم و رواج ہے جی آئے نماز جمعے کی پڑھی یا عید والے دن مسجدیں بھر گئیں، اس کے علاوہ نہ کوئی اذان، نہ مسجد، نہ نماز، اور لب و لاب اور ہنسی مذاق کے اندر اسی طرح وقت گزار دیا۔ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ویسے ہی کہتے ہیں کہ تم بدو لگا رہے اس کو، ان سے ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو۔ فرمایا جن لوگوں کے مدارج اور مراتب بلند ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی آزمائش بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ منزل عشق میں تسلیم و رضا مشکل ہے، جن کے رہتے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ زمین و آسمان میں اللہ نے جو کچھ بھی بنایا ہے نا، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ مت تم اس کمانڈ میں رہو کہ جی بس میں ہی آیا ہوں دنیا میں اس کا ذکر کرنے کے لیے۔ وہ فرماتا ہے ہر چیز یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یسبح، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی پاکی بولتا ہے۔ ایک بزرگ نے جب یہ آیت پڑھی دل میں خیال آیا اگر یہی بات ہے تو پھر ان چیزوں کی آواز مجھے کیوں نہیں سنائی دیتی؟ جب قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز ذکر کرتی ہے، زمین و آسمان پہ اب ہر چیز ہے نا جی،
زمین و آسمان میں تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، انسانوں کے علاوہ ارض و نشرات ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں، یہ بھی ہیں، اور جانور بھی ہیں، بڑے بڑے بھی ہیں. تو ساری چیزیں اگر اللہ کا ذکر کرتی ہیں تو ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتی؟ اس بزرگ نے دل کے اندر یہ خیال کیا. اتنے میں انہیں پیشاب کی حاجت ہوئی، انہیں واش روم جانے کی حاجت ہو گئی کہ میں اٹھوں اور جاؤں. اٹھے اور لوٹے کے قریب پہنچے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا. لوٹا جس میں سے پانی بھرا تو وہ بلند آواز سے پڑھ رہا تھا اللہ 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 اللہ. ہاتھ اس نے پیچھے کر لیا. تو لوٹے کو میں اب کس طرح پکڑوں؟ یہ تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کو میں کس طرح اس گندگی والی جگہ پہ لے جاؤں؟ پھر جو نلکا تھا نا پانی کا اس کے پاس آئے، وہاں سے بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے. کہا چلو پھر مٹی کا ڈھیلا اٹھا لیتے ہیں، اسی سے استنجا کر لیتے ہیں. پیشاب تو اب کرنا ہے کیونکہ اب تکلیف بڑھ رہی ہے. اس نے کہا رک جائے تب تکلیف زیادہ آنا شروع ہو جائے تب تکلیف. اس نے تو تجھے ایک پیشاب سے پکڑ لیا، تو کیا چیز ہے؟ اور تیری حقیقت کو جب بیان کیا تو کہا میں نے تجھے گندے جمے ہوئے اس رقیق خون سے پیدا کیا ہے من علق، اور تو اپنی اس ولادت کو بھول گیا. تو وہ بزرگ اٹھے، ڈھیلا پکڑا تو ڈھیلے سے بھی آواز آ رہی تھی اللہ اللہ اللہ. اسی وقت سجدے میں چلے گئے. کہا مولا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے پتا چل گیا. اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے یسبح للہ، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں. مولا مجھے پتا چل گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندے، یہ ہر چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور ان کی آوازوں کو میں نے دل کے اندر کہا کہ میرا ذکر کیا کر. اگر یہ اونچا شروع کر دیں گے تو ان سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ اگر لوٹا اللہ اللہ کرنا شروع کر دے تو اسے فائدہ کیسا اٹھائے گا؟ یہ مٹی کے ڈھیلے سے فائدہ کیسے اٹھائے گا؟ بلکہ صحابہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ، جب آپ یہ فرما رہے ہیں ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی تو کھانا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے. حضور نے فرمایا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ. جب کھانا کھایا تو چون جو نوالا توڑا جاتا تھا اس سے اللہ کے ذکر کی آواز آتی تھی. وہ رک گئے. حضور نے فرمایا دروازہ کھولنے بند کرنے کی جو آواز ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو یہ صرف اور صرف اے حضرت انسان تیرے لیے اللہ نے ان کو مخفی رکھا تاکہ تو ان سے فائدہ اٹھا سکے. اب گھر میں تو نے گائے بیل بکریاں پال رکھی ہیں یا ان کو ذبح کرتا ہے تو قربانی پہ، تو وہ آگے سے کلمہ پڑھنا شروع کر دے، تو کب ان کو ذبح کرے گا؟ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے، تو خدا کے لیے. بس یہ ایک جملہ ہے پوری تقریر کا، اگر تیری غفلت دور ہو جائے، تو جس کے لیے آیا ہے اس کے لیے کچھ کر. تو کس کے چکر میں لگا ہوا ہے؟ بیوی بچوں کے چکر میں لگا ہوا ہے. یہ بات میں سارا کچھ فقراء کے نزدیک فقراء جو اللہ والے ہیں ان کے نزدیک ہے، کیونکہ وہ دنیا دار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں حضرت انسان دنیا میں آیا ہی اللہ کے لیے، اس کا اور کام ہے کوئی نہیں. وہ اس کی تلاش کریں، جب وہ مل جائے تو سب کچھ مل جائے گا. یا کم از کم اتنا کر لے کہ جو جس وقت کا اس نے بولا ہوا اس وقت آ جائے. فقراء کے نزدیک تو یہ جو سانس ہم لے رہے ہیں نا، یہ غفلت میں اگر جا رہے ہیں تو یہ کفر میں ہے. اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا. حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں جو دم غافل 100 دم کافر. 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں 24,000 مرتبہ سانس لیا جاتا ہے. یہ تیری زندگی اس کے ساتھ ہے. سانس رک گئے تو پھر مصنوعی سانس دیتے ہیں جی، وینٹیلیٹر پہ اسے رکھ دو. تو فرمایا تم اپنی سانسوں کی حفاظت کرو.
عمران آپ بڑے سوال کرتے ہو نا، آج یہ سوال آپ کے لیے پوری تقریر کے اندر، تیرے باپ کے لیے اور تیرے لیے بڑا خاص سوال ہے، جہاں تیری وجہ سے کوئی اور بھی سنے گا۔ آج تقریر ساری فخر کی ہے۔ سانسوں کی حفاظت آپ کریں اپنے پاس، ان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، ان کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے، سانسوں کی حفاظت کر لو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ رواجی مریض نہ بڑھو، میں ہاتھ پیر نہ چما کرو، نہ تو کل آیا کرو، تو کم نہیں گل سن لو، یہ ریکارڈ ہو رہی، میں نہیں حسن دنیا سے ایک گلا یاد رکھی قوم، تو بندہ دس بھی کیا سر، ایک بندہ بندے نہ پتر بڑھ گیا تو میں سمجھ سا کیسی کامیاب ہو گیا، ایک بھی اگر کوئی پڑھ لے۔ میرے مرشد نے فرمایا بیٹا میرا دیا ہوا کلمہ جس نے پڑھ لیا میری قبر کو دعا دے، وہ کیا ہے؟ اور میں پہلے اپنی حقیقت کو پہچان، یہ دنیا کشتی اور گزاشتی ہے، کشتی بھی ہے گزاشتی بھی ہے، ختم ہو رہی ہے، تیرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، روزانہ تیری زندگی کا ایک دن کام ہو رہا ہے، زیادہ نہیں ہو رہا ہے، بس کام ہو رہا ہے، تو چھوڑ دے یہ دباؤ میں جو تو نے بہت بڑے بڑے پول باندھے ہوئے ہیں، گرا دے ذرا، ٹھیک ہے؟ اپنی سانسوں کی حفاظت کر، جو دم غافل سو دم کا فرق، جنہوں نے سانسوں کی حفاظت کی ہے وہ مرنے کے ٹائم اونچا کلمہ نہ بھی پڑھے نا، کلمہ ان کی زبان پر ہوتا ہے، یہ پکی ٹھنڈی بات ہے، مرنا تو ہے نا۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر، آپ نے دیکھی ہوگی، 5 دوست ایک ہی گاؤں کے جا رہے تھے موٹر وے پہ، بہت تیز گاڑی چلا رہے تھے، کل کی بات ہے، تو وہ ویڈیو بھی بنا رہے تھے، تو ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے آپس میں، بڑے بڑے اونچے اونچے وہ ہنسی کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، اور ویڈیو بھی بنا رہے تھے، اور گاڑیوں سے گاڑیوں کو گزارتا رہا ہے، بہت تیز چلا، اس کو کہتا ہے تیز چلا، ملا کر کیا ہوا، گاڑی جا کر نا اس سے بے قابو ہو گئی، اور وہ درخت کے ساتھ جو ہی لگی اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی، وہ 5 لڑکے جگہ پہ مر گئے، وہ بہن ان کا بچ گیا جس کے اندر وہ ساری ویڈیو تھی، اسی وقت آ گئی، کیونکہ یہ کانا دجال ہے، کانا دجال ہے، یہ ایک آنکھ والا ہے، یہ سب کچھ تجھے آج کر بتا رہا ہے، قیامت کے دن بھی تیری زبان کو نہ تالا لگایا جائے گا، پھر تیرے جسم کے ایک ایک اعضاء تیرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، جو تو کرتا رہا ہے یہ بولیں گے اس وقت، ہاں جی، یہ سب یہ قرآن کے اندر ہے، یہ حدیثیں نہیں ہے، بات سمجھ ہے دوستو۔ حفاظت کیا ہے کہ مرشد سے جو لیا سبق اس کو پڑھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے خفی ذکر ہوتا ہے اللہ، تو زبان سے بھی کر سکتے ہیں، سانسوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہمارے سلسلہ قادری میں تو سانسوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر، اسے کہتے ہیں اللہ اللہ، چلتے پھرتے آپ رات کو جب سوتے ہیں تب اللہ کا ذکر کر کے سوئیں، 3 دفعہ پڑھیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ 3 دفعہ پڑھیں، 7 سمندروں 7 آسمانوں کی چاک کے برابر، اور ان زمینوں آسمانوں کے درمیان کے اگر تیرے گناہ بھر گئے نا تو ان 3 دفعہ کہنے سے ختم ہو جائیں گے، ایک دفعہ سچے دل سے اندر سے کہہ دے مولا میں توبہ کرتا ہوں تجھے اللہ معاف کر دے گا، زبان اتنا لمبا چوڑا کام کوئی نہیں، بس ادھر جھکنے کی دیر ہے، تو جو ہی جھکے گا اللہ تعالیٰ تیری توبہ قبول کر دے گا، ٹھیک ہے۔ آگے جا کے بتاتا ہوں جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھے، وہ آگے جا رہے ہیں، پہنچ رہے ہیں ادھر ہی، کیونکہ ہمارے موضوع کا نام ہے غافل انسان یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، زمین آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے، اگر ان کا ذکر اوپن ہو جائے تو آپ اس سے فائدہ پھر نہیں اٹھا سکیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کے غلاموں پہ کرم کیا ہے، ان کے ذکر کو اوپن نہیں کیا، فرمایا دل میں کرو، دل میں کیونکہ اوپن ہو جائے گا حضرت انسان فائدہ نہیں اٹھا سکے گا۔ حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک مینڈک آپ نے دیکھا ہے نا، مینڈک جو ہے اس نے سر جھکایا ہوا ہے اور وہ کچھ ذکر کر رہی ہے مینڈک،
اللہ کے نبیوں پر ہر چیز یہاں ہو جاتی ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا، فرمایا اس حالت میں خشوع اور خضوع کے ساتھ تو کھڑا ہے اور ذکر کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ مینڈک کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور اسی حالت میں ہوں. فرمایا کتنے عرصے سے؟ کہنے لگا 70 سال گزر چکے ہیں. کوئی حرکت نہیں، کہیں آگے پیچھے نہیں جانا، بس اسی ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر سر جھکا کے اس نے مجھے حکم دیا ہوا ہے، بس میرا ذکر کر میرا. اور کبھی کبھی یہ ذکر زندہ چیز کی خوراک بن جاتا ہے. اور وہ ولی اللہ، ہم نے خود ان کی زیارت بھی کی ہے، جنازے میں بھی ہم پہنچے ہیں. 42 سال نہ ہوا نہ پانی، نہ چائے نہ کعوہ، کوئی دنیا کی کھانے پینے کی چیز ان کے کمرے تک نہیں پہنچی، کمرے حجرے تک. اور ان کا کمرہ جو سیل ہوا ہے وہ بھی میں نے دیکھا. وہ فوج میں تھے اور ان کے اوپر کرم ہوا اور وہ آ گئے. 45 سال کے بعد جو لوگ وہاں ملاقات کرنے جاتے تھے وہ پیر سے کھڑے ہو کر اپنا سلام دیتے، وہ اندر سے جواب دیتے تھے. کئی بار میں رات کو، کئی بار اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، کئی بار رات کو میں ان کی بارگاہ پہ گیا ہوں. سائیں غلام حسین پانٹ شریف، اور ہم پیر کھڑے ہو کر سلام کرتے تھے اور وہ اندر سے فرماتے تھے، شاہ جی وہ نعت سناؤ. پھر نعت ہوتی تھی، پھر سلام ہوتا تھا، وہ اندر ہی ہوتے تھے. اور ہم نے خود ان کے دروازے چیک کیے، سارے سیل ہوئے تھے، ہر چیز بند تھی، کوئی پانی روٹی کچھ بھی نہیں تھا. 45 سال کے بعد وہ اپنے حجرے پاک سے باہر نکلے اور انہوں پہلے اپنے بیٹے کو انہوں نے حکم دیا، سائیں ساجد کو حکم دیا کہ میرا دربار کھول دو، میں باہر نکلنے لگا ہوں، میری زندگی کا صرف 1 دن باقی ہے. تو انہوں نے پھر وہ فونے کڑکائی، ساری دنیا وہاں پہنچی، ہم بھی گئے. وہ باہر نکلے تو ان کے جسم کے اوپر کوئی بال نہیں تھا، بالکل ایسے پتہ لگ رہا تھا جس طرح مردہ قبر سے نکلتا ہے. تو ان کے مرشد زادے جو تھے وہ گئے تو پھر انہوں نے ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا کہ آپ اس میں سے ایک گھونٹ لے لیں. انہوں نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے میری خوراک اللہ کا ذکر ہے، ہم اللہ کے ذکر پہ زندہ ہیں. اب ہمارے جسم کو یہ خوراک اس کی ضرورت نہیں ہے. تو جس طرح فرشتے کوئی خوراک نہیں کھاتے اور وہ زندہ ہے، ہماری خوراک ہی اللہ کا ذکر ہے. یہ اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں. پھر انہوں نے چند وصیتیں فرمائی اور یہ بھی وصیت کی کہ میرا جنازہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے صاحبزادہ جو ہیں نصیر الدین کے بیٹے ہیں جامی صاحب، وہ پڑھائیں گے. ان کو کہنا کہ میرا جنازہ پڑھائیں. تو جامی صاحب اس وقت باہر تھے، اسی وقت انہیں اطلاع دی گئی. تو وہ باہر سے انگلینڈ سے جنازے کے لیے آ گئے. انہیں پتا تھا کل بابے نے فوت ہونا ہے. بابے نے جو ٹائم بتایا تھا اس کے مطابق بابا بظاہر فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، ابھی بھی ان کی قبر مبارک یہاں موجود ہے رباط کے پاس. تو جب اللہ، یہ قرآن کے اندر بھی ہے، وہ پوچھے نا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ منہ ڈگا کرنا نہ بندے. انہوں نے آپ کو سورہ اصحاب کہف پڑھ 309 سال زندہ رہن ولی، وہ بھی زندہ رہے تو جڑا باہر کتا جڑا ہے وہ بھی زندہ رہا. وہ سمجھ آئی؟ حقیقت اللہ والوں کے پاس ہے. ہاں جی، قرآن نے مولویوں پیچھے چل دینا نہیں کیا، ولیوں پیچھے چل دینا کیا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور ہر ولی جو ہوتا ہے وہ مولوی بھی ہوتا ہے، وہ عالم بھی ہوتا ہے. کیونکہ جب اسے اس کا دیدار ہو جاتا ہے پھر رہتا کیا ہے اس کے سامنے علم ایسا جو اسے پتہ نہیں ہوتا. تو دوستو، عبد الرحمن صفوری نے یہ واقعہ لکھا. حضرت داؤد علیہ السلام نے مینڈک سے پوچھا تو اس طرح خشوع میں اپنا سر جھکا کر کیا پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کا ذکر کرتا ہوں اور 70 سال سے اسی حالت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. اور ایک بات جس کو مولانا روم نے لکھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں مسند شریف میں
صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محو سفر تھے. راستے میں حضور نے کہا کھانے کے لیے کچھ روٹیاں پیش کی گئی. آپ نے فرمایا سالن, انہوں نے کہا سالن نہیں. حضور نے فرمایا علی ادھر ساتھ قریب جاؤ, دیکھو کہیں کوئی چھتا لگا ہوا ہے, شہد کا تو لے آؤ. وہ گئے اور دیکھا شہد اتار کر لائے تو ایک مکھی شہد کی آ کر حضور کے سر پاک کے اوپر طواف کرنے لگی, پھول بنانے لگی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی, ہمارے ماں باپ آپ کے نالین پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ یہ مکھی آپ کے مبارک جسم کے اوپر اور آپ کے وجود مسعود کا طواف کر رہی ہے, اس سے پوچھو یہ شہد کیسے میٹھا ہوتا ہے, یہ شہد میٹھا کیسے ہوتا ہے. حضور نے شہد کی مکھی سے پوچھا یہ شہد کیسے میٹھا ہوتا ہے. اب اس مکھی کی زبان حضور جانتے ہیں, سارے تو نہیں جانتے. ہاں جی, چمٹی اگر حضرت سلیمان سے بات کرے وہ سن لیتے ہیں تو حضور مکھی کی بات نہیں سن سکتے ہیں. تو مکھی بولی, اس نے کہا یا رسول اللہ ہماری جو ملکہ ہوتی ہے نا, جو ہماری ہیڈ ماسٹر ہوتی ہے سب سے بڑی, وہ ہم سب سے کہتی ہے کہ جاؤ جوس اکٹھا کرو. ہم مختلف پھلوں کا جوس اکٹھا کرنا شروع کرتے ہیں, مختلف پھولوں کا ہم جوس اکٹھا کرتے ہیں, اور ان کا جو جوس ہوتا ہے وہ کڑوا ہوتا ہے, کسی کا پھیکا ہوتا ہے. وہ ایک جگہ ہم وہ رس اپنے منہ سے اگلتی رہتی ہیں, اکٹھی ہوتی رہتی ہے رس. جب ساری رس ہماری ایک جو لمٹ ہے اس کے مطابق اکٹھی ہوتی ہے تو ہماری ملکہ کہتی ہے اس کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے, اس کے اوپر بیٹھنا. یہ رس اکٹھا ہو چکا ہے, مختلف رنگوں کا ہے, پھیکا بھی ہے, کڑوا بھی ہے, بد مزاج بھی ہے, اس لیے اس پہ بیٹھنا نہیں. کیا کرنا ہے؟ وہ کہنے لگی نبی آخر الزمان کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھو. یا رسول اللہ ہم اس چھتے کے ساتھ گھومتی رہتی ہیں اور آپ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی ہیں. درود کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ شاید میٹھا ہو جاتا ہے, میٹھا. پھر اللہ قرآن میں اس کی قسمیں اٹھاتا ہے اور اللہ فرماتا ہے یہ 70 بیماریوں کا اس کے اندر علاج ہے. تو کیا پتا چلا, اسی طرح نماز تو اللہ کے لیے فرمایا اس کو اگر میٹھا کرنا ہے تو محمد عربی پر درود و سلام پڑھو. جنازہ اگر بخشوانا ہے تو حضور پر درود پڑھو. درود پاک پڑھو. تو دوستو موضوع ہے غافل انسان. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. ہاں جی, زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر شرمندگی والی زندگی گزارنی ہے تو پھر اللہ کی بندگی نہ کرو. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے تو پھر اس کی حکم مانو اور اس کی بات مانو. سید الطائفہ